رک جائیں. انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں. دیکھیں اگر کراچی کی پر کیپیٹا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں ایکسپینڈیچر دیکھیں, پشاور کا پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر دیکھیں, کوئٹہ کا دیکھیں اور لاہور کا دیکھیں, جہاں زیادہ آبادی, جتنی زیادہ آبادی ہوگی وہاں انفراسٹرکچر کی اتنی زیادہ ضرورت ہوگی. انگریزوں کے وقت سے لاہور سٹی آف کالجز چلا رہا ہے اور یونیورسٹی چلا رہا ہے. ظلم اور کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں یہ ان کی حکومت بھی رہی ہے, اس ملک میں پہلے بھی رہی ہے, اب بھی رہی ہے. تو کیا اگر کے پی کے میں ان کی اور اے این پی کی حکومت ہے جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے, کیا وہاں سارے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں ڈیرہ اسماعیل خان پسماندہ نہیں ہے؟ لیکن صدیق الفاروق صاحب دیکھیں, آپ کے ہمارے صدر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں صوبہ بنانا چاہتے ہیں, یہ وجوہات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, اگر صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ وجوہات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بنانے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا. گورننس کا تو معاملہ پیپلز پارٹی کا یہ حال ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر سرائکی صوبہ بن جاتا ہے, صدیق الفاروق صاحب پاکستان کو جتنے واک آف لائف کے لوگ ملے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں خون دینا پڑا خون دیں گے, بندوق اٹھانی پڑی بندوق اٹھائیں گے, اب ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. اور میری گزارش سنیں, بنگلہ دیش کے لوگوں کو جب رائٹس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو بنگلہ دیش بن گیا. اب وہاں پہ بغاوت کے اثرات تخت لاہور کے خلاف ہے کہ ہم بندوق اٹھائیں گے, ہم خون دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ آئین قانون ہر چیز کی مخالفت ہے. اگر کوئی شرپسندی کی بات کرتا ہے صدر صاحب کا کہنا یہ ہے, وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سرائکی صوبہ بنا کے احساس محرومی ختم کریں گے. پہلے کیا کراچی اور سندھ میں خون نہیں بہ رہا؟ پہلے کیا کے پی کے میں خون نہیں بہ رہا؟ اسکرین پر بیٹھ کر خون بہانے کی اور بندوق اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ہماری قرارداد پنجاب اسمبلی کے اندر پڑی ہے 152 ارکان کی, آپ اس کو پیش ہی نہیں کرنے دیتے, ہمیں پیش کرنے دے تاکہ صوبہ بن جائے. ادھر آئیں اور 64% ہے پنجاب پارلیمنٹ میں, 64% پنجاب ہے اور تمام اخراجات جب صرف اور صرف صاحب آپ ذرا صدیق الفاروق صاحب کو بولنے دیں, ان کی بات تو سنیں نا, بات اس پوائنٹ سے آگے تو بڑھائیں نا. ہم ایک ہی پوائنٹ پہ پورا پروگرام ختم کر دیں گے. صدیق الفاروق صاحب اپنی بات ختم کریں. ایک بات میں اور کرتا ہوں, پارس پھر یہ بات کریں. میں یہ عرض کروں گا کہ ترامیم کے لیے اگر محض 2/3 اکثریت سے یہ کام ہو سکتا, جو آئینی طور پر درست ہے, لیکن کوئی ترمیم ہارڈلی اور آئین بنا ہے یا 18ویں ترمیم ہوئی ہے یا 19ویں یا 20ویں, آپ دیکھ لیں اتفاق رائے سے ہوئی ہیں. کیونکہ اتفاق رائے کے بغیر آئین کی ترمیم جو ہے وہ بلائے جان بنتی ہے, وہ مفید نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان جو قائد حزب اختلاف ہیں, صدیق الفاروق صاحب ابھی تو صوبے کا ابھی تو صوبے کا اعلان ہوا ہے. بس ایک انہوں نے کہا کمیشن بنا دیں, 6 جنوری کو کہا, آج اس کو 4 مہینے ہو گئے ہیں, کیوں نہیں کمیشن بنائے کمیشن؟ اس لیے کمیشن بنا دیں. اتفاق رائے کے لیے کمیشن بنائے. شوکت بشیر صاحب کمیشن کیوں نہیں بنا؟ کمیشن کیوں نہیں بنا بھائی؟ اب تو لیگل وے ہے نا, کمیشن کیوں نہیں بنا؟ سی بات ہے کہ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ان سے فیصلہ کن مذاکرات کریں گے. اگر یہ نہیں مانیں گے تو بھی آپ بنائیں گے. قوم کو یہ خوشخبری, جنوبی پنجاب کے عوام کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, ہم آئینی طریقے سے نیشنل اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کر کے امینڈمنٹ لا کے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیں گے. شوکت محمود بسا, مجھے یہ بتائیے, ایک خوشخبری تو آج آپ نے سنا دی نا سرائکی صوبے کی, ذرا وہ ہزارہ صوبے کی بھی سنا دیں. آپ کی ایک کولیشن پارٹنر جو ہیں MQM, وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بابا حیدر زمان ہے آپ سنیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک صوبہ بنانے کی اگر آپ نے بات کی تو پھر سول نافرمانی ہوگی. کیسے کنٹرول کریں گے؟ بڑی آئیڈیل سچویشن محمود بسرا صاحب, بڑی آئیڈیل سچویشن ہے آپ کے ملک میں, بڑی ہمارے ملک میں بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. تمام معاملات پر آپ کی گرفت ہے, تمام معاملات آپ کے کنٹرول میں ہیں. صوبے بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں, پبلک ڈیمانڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو صرف سرائکی صوبہ آپ کو نظر آتا ہے. آگے چلے نا, ہزارہ کی بھی آج وہ بھی اعلان کر دیں آپ. پارس سن لیں بات, دیکھیں بابا حیدر زمان میرے لیے محترم ہیں, بہت سینئر کارکن ہیں, میں ان کے جذبات کا اور ان کے عوام کا بھی احترام کرتا ہوں. ہماری تو رائے ہے کہ آپ بیٹھیں, اگر ہزارہ صوبہ بنانا ہے تو صوبے اس طرح نہیں بنائے جاتے کہ آپ ایک ڈویژن پہ بنا کے صوبہ بنا کے, انہوں نے فیڈریشن کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. ایک کمپیکٹ وائبل اور اس کی باؤنڈری ہمیں تعین کرنا پڑے گا. دیکھیں آج 38% پورا پاکستان ہے اور 64% پنجاب ہے. آج وہاں پہ جو محرومیاں ہیں, جو آج وہاں پر میں صرف آپ کو اتنی گزارش کر دوں, یقین مانیے گا کہ میرا تعلق بہاول نگر ڈسٹرکٹ سے ہے جو جنوبی پنجاب کا سب سے آخری ضلع اور پسماندہ ضلع ہے.
وہاں پر لوگ جانور انسان گندا پانی پینے سے مر رہے ہیں، اور میاں برادران پل بنائے جا رہے ہیں، رنگ روڈیں بنا رہے ہیں، اور جہاں سے شہنشاہ معظم کی سواری گزرنی ہوتی ہے وہاں کے اوپر یہ راتوں رات 4 ارب کا برج بنا دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاکستان کی مضبوطی کے لیے غلط بات کر رہے ہیں۔ فیروز پور روڈ پر کم از کم 10 سے 12 لاکھ کی آبادی ہے، اور آپ اس کو میاں برادران کی بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب میرے ضلع کی 40 سے 50 لاکھ آبادی ہے، ٹوٹل 20 کروڑ روپے چاہیے بارہ بندی ختم کرنے کے لیے، ایک سڑک ہے ٹوٹل 20 کروڑ روپے چاہیے، کیوں نہیں دیتے وہ بھائی؟ ٹھیک ہے، اس پر نہیں رہتے وہ۔ ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب، آگے چلیں، ہو گئی بات۔ اب میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں، پروگرام میں ٹائم کم ہے اس وجہ سے کہ اس وقت پاکستان جو ہے، یہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ہم قرضوں میں جھگڑے ہوئے ہیں برے طریقے سے۔ اب اس وقت یہ بھی جو رپورٹس ہیں ان سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہر پاکستانی 70,000 روپے کا مقروض ہے۔ اب وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں چلے گئے، میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں آپ سے صرف اتنی بات کر رہی ہوں، آپ نئے صوبے بنانے کے حق میں ہیں۔ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے صوبے بنانے سے مسائل حل ہوں گے، احساس محرومی کو ختم کریں گے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب نئے صوبے بنیں گے تو ظاہر ہے فنڈز کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، فنڈز کی ضرورت ہوگی، نئی ایڈمنسٹریشن ہوگی، بلڈنگز، آفیسز، پھر سیلریز، اس کے بعد نیو امپلائمنٹ۔ کہاں سے آئے گا پیسہ، کیسے کہاں سے لائیں گے فنڈز؟ فارس مجھے بتائیے، انڈیا جب آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد انڈیا کتنے اس کے صوبے بن گئے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، ہم یہی تو لفظ بولتے ہیں کہ وائبل صوبہ، کمپیکٹ صوبہ جو اپنے ریسورسز جنریٹ کر سکے۔ دیکھیں NFC ایوارڈ کے تابع مرکز نے تو آلریڈی سارے فنڈز جو ہیں، ساری منسٹری جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیں۔ اب اگر آپ یہ بغاوت کو روکیں گے اور اس کو اگر آپ روکیں گے کہ آج جنوبی پنجاب کو، پنجاب کی قربانیاں ہیں اس حوالے سے، صوبہ بننے، سن لیں نا میری بات، اگر ابھی بات کرتی ہیں تو میں فیکٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ٹوٹل آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب سے۔ آپ مجھے بتائیے، ان سے پوچھیں کہ یہ سینٹرل پنجاب کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کپاس ہماری، گندم ہماری، لائف سٹاک ہمارا، وہاں سے ٹوٹل ہم چیز لائف سٹاک ہم پرووائڈ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے صوبے بنیں گے پاکستان مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا، وفاق کو ہم جو نیچے۔ میں جلدی سے ٹھیک، صدیق الفاروق صاحب آپ ضرور جواب بھی دیجئے۔ کراچی کی بات ہاں جی میں دیتا ہوں، جو لوگ کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی اتنا زیادہ فنڈ جنریٹ کرتا ہے کہ پورے پاکستان کو دے رہا ہے، تو پھر بتائیں پھر وہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ دوسری بات انہوں نے صاحب اب آپ سن لیں، دیکھیں جب آپ بولتے ہیں صدیق الفاروق صاحب آپ کی بات سنتے ہیں، جھگڑا نہیں کریں گے۔ سنیں، میں دوسری بات یہ کروں گا، آپ نے کہا ڈیوالو کر دی ہیں، ابھی آپ نے وزارت محنت کا نیا نام رکھ دیا ہے، ہیومن ریسورسز، آپ نے اپنی یہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ نے سنیں، آپ نے وزارت مذہبی امور کو انٹرفیتھ ہیریٹیج کر کے یہاں رکھ لیا ہے، آپ نے جناب علی نیشنل ہیریٹیج کو، کلچر کو نیشنل ہیریٹیج رکھ کے مرکز میں ایک وزارت بنا دی ہے۔ آپ نے اسی طرح سے آپ نے 8 وزارتیں بنائی ہیں آئین کی اسپرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ بالکل نہ آئین کی پرواہ کرتی ہے آپ کی لیڈرشپ، نہ آپ کی لیڈرشپ کو عدلیہ کی پرواہ ہے، نہ آپ کی لیڈرشپ کو کرپشن کا حوالہ ہے۔ میں یہی عرض کروں کہ ریسورسز کی بات چھوڑیں، اگر ریسورسز کی کرپشن کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، کرپشن پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں، ابھی تو ایک ہی مسئلہ ہے۔ دیکھیں بسر صاحب، آخری بات یہ کہ اس وقت معاشی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کے جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ ہم نئے صوبے کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو بھی معاشی ماہرین ہیں، میں آپ سے کس ماہرین کا کون سے کس ماہر کا نام لوں؟ سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہماری صنعتیں جا کے لگ رہی ہیں بنگلہ دیش میں، ہماری جناب پرسوں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ چھپی ہے، ملک کی اکانومی کے حوالے سے پڑھ لیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، یہ حکومت کی کارکردگی ہے۔ اب ٹائم ختم ہو گیا، پریشانی یہ ہے کہ میرا ملک آپ کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، صاحب ایک منٹ میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں، مل رہا، کرپشن ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، یہ میری پریشانی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کوئی حق نہیں ہے صدیق الفاروق صاحب، صدیق الفاروق صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا، بہت شکریہ۔ آپ کو اپنے وسائل محمود بسر صاحب، قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کی اپنی قوم بہت کچھ جان گئی ہے۔ شوکت محمود بسر بہت شکریہ، ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوگا وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے PMLN کے، اور شوکت محمود بسر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ ہم بات کر رہے تھے آج سرائیکی صوبے کے حوالے سے۔ یہ بات ہے 5 اگست 2010 کی۔
یہ بات ہے جنوبی امریکہ کے ایک چھوٹے سے غریب ملک چلی کی. یہ بات ہے زمین کی سطح سے 2300 فٹ نیچے پھنسے ہوئے کارکنوں کی. یہ بات ہے 33 کارکنوں تک پہنچنے کی 17 روزہ جدوجہد کی. اور یہ بات ہے اس چھوٹے سے غریب ملک کے اس صدر، اس وزیر اعظم اور اس اپوزیشن لیڈر کی جنہوں نے 17 روز تک اس کام کو اپنا ہیڈ آفس سمجھا، جنہوں نے 17 روز تک امید اور حوصلے کی سیاست کی، اور جنہوں نے 17 روز تک دنیا کو یہ پیغام دیا کہ چلی ایک قوم ہے. چلی ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے، اس لیے اس کی بات چھوڑ دیں. ایک دوسری بات کرتے ہیں. یہ بات ہے 7 اپریل 2012 کی. یہ بات ہے ایک ایٹمی طاقت پاکستان کی. یہ بات ہے زمین کی سطح سے 18,000 فٹ بلندی پر سیاچن کے برف زاد میں برفانی تودے تلے دبے نوجوانوں کی. یہ بات ہے 139 کی زندگی کے لیے کی جانے والی 10 روز سے جاری جدوجہد کی. اور یہ بات ہے ایٹمی طاقت پاکستان کے اس صدر، اس وزیر اعظم اور اس اپوزیشن لیڈر کی جنہوں نے گزشتہ 10 روز سے صرف اور صرف سیاست کی ہے یا پھر بیرون ملک دورے. خدا کے لیے ایک دن، صرف ایک دن پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے اپوزیشن لیڈر بن کر سوچئے. بیرون ملک دورے چھوڑ کر سیاست سے منہ موڑ کر سوچئے. صوبے کی سیاست، ووٹ بینک توڑنے کی سیاست نکل کر سوچئے. بہت پیارے لوگ ہیں پاکستان کے. اگر آپ نے ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا تو یاد رکھیے ضمیر کی قید بہت بری ہوتی ہے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.